شہرت یافتہ نوحہ خان سید میر کاظمی صاحب جو فضائل و مصائب کا نذرانہ آپ سامعین کی نظر پیش کر رہے تھے۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ مولانا سید رضی جعفر نقوی صاحب کا کہ وہ آئیں اور ممبر پر رونق افروز ہو کر مومنین سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضی جعفر نقوی مدظ اللہ علی۔ فاتحہ۔ بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب سید محمد عباس زیدی صاحب کے لیے الفاتحہ۔ اور باعث زحمت ہو تو ان کے والد علام گرامی مرتبت استاد العلماء مولانا سید صبر حسن زیدی صاحب کے لیے الفاتحہ۔ علماء کرام کی اجازت سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد والى معرفتہ هدى الناس وارشد والصلاة والسلام على اول العدد السید الاوحد والرسول المعتمد والجوہر الممرد والدر المنزد والنور المجسد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین فاز من اعترف بولایتہم واعتقد وخاب من انکرها وجحد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صلوات محمد حاضرین گرامی قدر آپ ایک بزرگ عالم دین کی چہلم کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ میں دونوں طرف ماشاءاللہ علماء کرام کا کثیر مجمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چراغوں کو تابندہ رکھیں اور ان کی خدمات میں بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ مولانا محمد عباس صاحب زیدی علی اللہ مقامہ، ان کے غالب استاد العلماء مولانا سمر حسن صاحب یہ چراغ تھے جن کی روشنی پورے وادی مہران میں پھیلی۔ آپ جانتے ہیں اور جیسا کہ ممبر سے ذکر بھی ہوا کہ پاکستان بننے سے پہلے حجت الاسلام مولانا سمر حسن صاحب حیدرآباد تشریف لائے، امامت کے ساتھ درسگاہ قائم ہے۔ آپ سب کے پیش نظر ہے
ایک چھوٹا سا حال تھا جس میں وہ درسگاہ قائم تھی، مگر اس چھوٹے سے حال سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگ فیضیاب ہو کر دنیا میں آئے۔ حال چھوٹا تھا، نور بڑا تھا۔ یہ نور علم کا نور تھا، یہ نور تقویٰ کا نور تھا، یہ نور پرہیزگاری کا نور تھا، یہ نور توکل اللہ کا نور تھا، یہ نور آل محمد کا نور تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ ایک وسیع معرفت میں آپ تشریف فرما ہیں۔ مولانا سمر حسن صاحب ایک منفرد شخصیت تھے، حسن جمال کا بہتر بھی، حسن ظاہر بھی، حسن باطن بھی۔ اور فرمائیے جس وقت وہ آئے ہیں وہ اکیلے تھے اس میدان میں جنہوں نے اس چراغ کو روشن کیا۔ الحمدللہ ان کی کاوش سے اس وقت وادی مہران میں 896 عالم دین ہیں اور اتنے ہی بن رہے ہیں، اور جتنے عالم دین اس سرزمین پر اس وقت موجود ہیں یا ڈائریکٹ مولانا سمر حسن صاحب کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، غیر معمولی خدمت ہوتی ہے۔ اور کیا پاکیزہ انسان تھے، اس قدر ان کے چہرے سے نور نیا ہوتا تھا۔ اور پھر وہی ورثہ ملا ان کے فرزند ارجمند عالی جناب مولانا محمد عباس صاحب زیدی کو، جو ساری زندگی علم کی آگیاری کرتے رہے، بندگان خدا کو فیض پہنچاتے رہے، رب کی بارگاہ میں حاضری کے وقت تک وہ مصروف رہے، بندگان خدا تک علم کی آگیاری کیا۔ یہ علم ہے جو زندہ رہنے والا ہے۔ یاد رکھیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ ہم اللہ کے تقسیم پر بہت خوش ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا، غیروں کو مال دے دیا۔ وَإِنَّ الْمَالِ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، مال ان قریب فنا ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، مگر علم وہ دولت ہے جس کے لیے کبھی زوال نہیں۔ یہ علماء کرام تشریف فرمائے دونوں طرف، بڑی خدمت ہے یہ، دین پھیلانا بڑی زحمتوں کا سفر ہے۔ ہمارے سامنے بزرگان بھی موجود ہیں اور ہمارے ہم سن بھی، ہم سے چھوٹے بھی ہیں۔ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، دین کا پھیلانا پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں پر چلنے کا سفر ہے، کانٹوں پر چلنے کا سفر ہے۔ اور کیجئے گا اس بات پر، حضرت ابراہیم سے پہلے سینکڑوں انبیاء ہیں، مگر سب سے بلند مرتبہ جناب نوح علیہ السلام ہے۔ ان کی زندگی سے ہم سب کو درس لینا چاہیے۔ 950 برس مدت تبلیغ ہے، قرآن کے الفاظ میں 950 برس مدت تبلیغ ہے، ایمان لانے والے 80 ہیں۔ گویا 10 برس میں بھی ایک آدمی ایمان نہیں لاتا تھا، ورنہ تعداد 95 ہو جاتی۔ ہماری علماء کو میں بزرگوں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے سے خمسین ہیں یہاں برابر ان سے نصیحت کرتا ہوں، کبھی مایوس نہ ہو کہ میری بات کا اثر نہیں ہو رہا، کبھی مایوس نہ ہو، اس لیے کہ جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی تو 80 آدمی نہیں، یعنی 10 برس میں بھی کوئی بات نہیں سنی۔ کیا حالت ہوگی اس نبی کی؟ اور پھر نہ صرف یہ کہ بات نہیں سنتے تھے، پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ناسزا کلمات کہتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے بچوں کو پیچھے لگا دیتے تھے، ان کے خلاف شور کرو تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں۔ عزیزان محترم، بڑی مشکل منزل ہے۔ میں
سوچتا ہوں 30-35 سال سے رضویہ میں رہتا ہوں، ہر شخص احترام سے پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، سلام بھی کرتے ہیں، مسافر بھی کرتے ہیں۔ اگر میں کسی روز گھر سے نکلوں اور دیکھوں سب کی نگاہوں میں نفرت ہے تو وہ دن میرا کتنا سخت ہوگا، کتنا سخت نہیں، یہ کیوں مجھ سے نفرت کر رہے ہیں؟ کچھ کہہ نہیں رہے، نفرت آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ ایک ہفتہ ایسا گزرے تو میں سوچوں گا یہ محلہ بدل دوں، ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں کے لوگ اسے نفرت نہ کر رہے۔ اس نبی پر غور کیجئے جو 950 برس بندوں کی گالیاں سن رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، ناسزا کے رواج سن رہا ہے، مگر حق کے راستے پر ڈٹا رہا ہے۔ کیا عجیب ہمت تھی جناب نوح کی۔ گھر میں بیوی نافرمان، بیٹا گمراہ، گھر سے باہر نکلے معاشرہ مخالف، صاحبان اثر مخالف، حکمراں مخالف، اہل محلہ مخالف۔ مثال عرض کر رہا ہوں، ایک شخص ہے گھر میں بہت سکون کی زندگی ہے، بچے بھی فرما بردار، بیگم بھی بات سننے والی، گھر کا بہت شاندار، مگر جس دفتر میں کام کرتا ہے وہاں کا باس بہت بندے والا، لیکن چونکہ اس کا رزق وہاں ہے، سوچے کہ بیٹے کو کیا یہاں روزی ہے میری، اس کی سختیاں برداشت کروں گا، لیکن میرے گھر میں بہت سکون ہے۔ اس کے برعکس میں دوسرا شخص، دفتر کا ماحول بہت اچھا، افیسر بھی بہت اچھا، ساتھی بھی بہت اچھا، مگر گھر کا ماحول بہت خراب، بیگم بدمزاج، بچے گمراہ۔ سوچے گا کہ چلو دفتر تو اچھا وقت گزار لیتا ہوں، گھر میں کیا کروں گا، امانتیں اللہ کی۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص دفتر جائے، افیسر بدمزاج، ساتھی بدزبانی کرنے والے، گھر میں آئے بیگم ناراض، بچے ناراض، کیسی زندگی ہوگی؟ یہ زندگی جناب نوح علیہ السلام کی، اور مدت ہے 950 برس۔ گھر سے نکلتے ہیں دنیا پتھر مارتی ہے، اگر کسی عالم کو کسی سے ناسزا کلمہ سننا پڑے تو جناب نوح کو پیش نظر رکھے۔ کیا جرم تھا ان کا؟ ہر نبی بے قصور ہے، ہر نبی معصوم ہے۔ کیا عالم تھا؟ یہ سب قرآن جو پڑھا آپ سب گھر سے نکلتے ہیں، جس کا بس چلتا ہے پتھر مارنا، پتھر مارتا ہے، جس کا بس چلتا ہے ناسزا کلمات کہنا، وہ کہتا ہے۔ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، ادھر سے ایک آدمی آ رہا ہے، اس نے دیکھا نوح آ رہے ہیں، راستہ بدلے گا، سامنا نہ ہونے پائے، اور اگر راستہ نہ بدل سکے چہرے پر کپڑا ڈال دے گا، آنکھیں چار نہ ہونے پائے، آنکھیں چار نہ ہونے پائے۔ ہم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی برداشت کر سکے کہ کوئی مومن آ رہا ہے مجھے دیکھے اور ہٹ جائے، کہ خامخواہ ان کا چہرہ دیکھنا پڑے۔ یہ ہے جناب نوح، مگر اس کے باوجود دل کی قوت کا کیا عالم ہے۔ ایک روز معاشرے کے سارے بااثر لوگ آئے، سورہ یونس آیت نمبر 71، سارے بااثر لوگ آئے، جناب نوح سے کہا اے نوح یا آپ دین کی باتیں مت کریں ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے۔ سنسار کرنے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی درمیان میں کھڑا کر دیں، ہر طرف سے اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے۔ تو ساری قوم نے کہا اے نوح آپ اپنی باتوں سے باز آ جائے ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے۔ وہاں جواب کیا ہے جناب نوح کا؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی ساری طاقت جمع کر لو،
آپس میں مشورہ بھی کر لو، پھر سب مل کر مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ، دیکھو میرا اللہ میری مدد کرتا ہے۔ یہ فقرہ اساس ہے ہر دین کی خدمت کرنے والے کے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، یاد رکھو، اور یہ فرمان ہر ایک کے لیے، خاص طور سے جو دین کے راستے میں قدم رکھتے ہیں۔ مولا کیا فرماتا ہے؟ یاد رکھو کلمہ حق کہنے سے نہ رزق کم ہو سکتا ہے نہ موت پہلے آ سکتی ہے۔ کلمہ حق کہنے سے نہ رزق کم ہو سکتا ہے نہ موت پہلے آ سکتی ہے۔ کلمہ حق کہتے رہو، اس وقت تک کہتے رہو جب تک سانس کا سلسلہ برقرار ہے، تاکہ بارگاہ معبود میں جاؤ تو سرخرو ہو کہ میرے والد میں تیرے دین کا پیغام پہنچا کر آ رہا ہوں۔ بندگان خدا کو غفلت میں نہیں رکھا ہے، میں نے تیری روشنی کو ان تک پہنچا دیا ہے۔ یہ کتاب الہی کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی، آپ اور نو انسان کو تاریکی سے نکالنے روشنی تک پہنچایا۔ ہم نے ایک سخت دور میں زندگی گزار رہے ہیں، غور کیجیے گا اس بات پر۔ ہمارے دین پر ہر طرف سے یہ الغار ہے، خارجی الغار الگ ہے، داخلی الغار الگ ہے۔ کچھ لوگ دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہیں۔ ایسے چرب زبان ہمارے ملک میں موجود ہیں جن کو یہ ہمت تو نہیں ہوتی کہ بے نمازیوں کو نمازی بنائیں، یہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ جو نمازی ہیں ان کی نماز کو خراب کریں۔ یاد رکھیے ہمارا دین کامل ہے، اس میں کسی کو پیبند لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو پیبند لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ نماز صرف وہی پڑھی جائے گی جس کے بارے میں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ عجیب بات ہے، ہمارے ممبر سے دین کے خلاف باتیں کی جائیں۔ میں بھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، اسی سفر میں تھا، سندھ کے سفر، راستے میں ایک جگہ پیٹرول لینے کے لیے رکا تو ایک صاحب 7 سے آ رہے تھے، ملے، بڑے مسافہ کیا، محبت سے پیش آئے، کہنے کہ جناب میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ ابھی تو زندہ سلامت ہیں، جب آپ جائیں گے تو ہم آپ کو آرام سے پہنچائیں گے۔ کہنے یہ مطلب نہیں ہے۔ میں کہا پھر کیا مطلب ہے؟ کہنے میں پہنچ گیا 7 جا کر۔ کیا پہنچے جناب؟ علی اللہ، علی اللہ۔ میں نے کہا دیکھیے آپ بھی ایک سفر پر ہیں، میں ایک سفر پر ہوں، وقت میرے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا، مگر مختصر بات سن لیجیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ 13 رجب کو جانتے ہیں؟ ہاں، مولا کی ولادت کا دن ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ اچھا۔ میں نے کہا جناب ابو طالب کو جانتے ہیں؟ ایسا آپ کیسی بات کریں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام بلندر صلی اللہ۔ مولا کے والد کا نام ہے؟ اچھا۔ میں نے کہا یہ جناب فاطمہ بنت اسد کو کچھ سنا آپ نے؟ کہ ہاں رے صاحب، مولا کی والدہ کا نام ہے؟ اچھا۔ میں نے کہا جناب شہزادی کونین کا ذکر سنا ہے؟ کہ صاحب وہ تو مولا کے شریک حیات ہیں۔ اچھا۔ میں نے کہا حسن حسین کے بارے میں جانتے ہیں؟ ارے مولا کے فرزندان ہیں۔ اچھا۔ میں نے کہا جناب زینب ام کلثوم کے بارے میں کوئی جانتے ہیں؟ کہ صاحب مولا کی شہزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا 21 رمضان کو کوئی مجلس بھی کرتے ہیں؟ کہ ہاں صاحب مولا کا جلوس بھی ہوتا ہے، مجلسیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اس دن تابوت بھی دیکھتے ہیں؟ ہاں تابوت دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا تابوت کس کا ہوتا ہے؟ مولا کا تابوت۔
میں نے کہا اچھا، اب ان باتوں سے نتیجہ یہ نکلا آپ کا اللہ وہ ہے جس کے ایک باپ ہیں جناب ابو طالب، ایک ماں ہیں فاطمہ بنت اسد، ایک شریک حیات ہیں جناب فاطمہ زہرا، دو بیٹے ہیں حسن و حسین، دو بیٹیاں ہیں زینب ام کلثوم، 13 رجب کو دنیا میں آئے، 21 رمضان کو شہید ہو کر چلے گئے۔ اب آپ کا اللہ کون ہے؟ اب آپ کا اللہ ہمارا اللہ تو وہ کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کے اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ ہمارا دین مستحکم دین ہے، ناقص دین کو ہم نے نہیں اپنایا، ہم نے کامل دین کو اپنایا ہے۔ اور کامل دین وہ ہے جس کی سند اللہ کی طرف سے آئی، اور اس وقت آئی جب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر مولا کو بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین کو کامل کیا ہے۔ غدیر سے پہلے دین تھا، کامل نہیں تھا، نعمت تھی، مکمل نہیں تھی، اسلام تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، مگر جب پیغمبر کے ہاتھوں پانی نظر آئے، یا یوں کہ یہ نور بالائے نور نظر آیا، عصمت بالائے عصمت نظر آئی، پیغمبر کے ہاتھوں پر مولا کا ہاتھ جس میں مبارک نظر آیا، زبان مبارک علی کی ولایت کا اعلان نظر آیا، تب اللہ نے دین کو کامل بھی کیا، نعمت کو تمام بھی کیا، اسلام کو رضامندی کی صنعت کیا تھا۔ اور غور کیجئے گا اس بات پر، پیغمبر کے قول کو بھی اللہ نے اپنا قول قرار دیا ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنے خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا۔ اور سورہ انفال میں ارشاد ہوا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرا حبیب و کنکر جو آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ تو سورہ نجم نے کہا کہ پیغمبر کی زبان سے جو بات نکلے، زبان پیغمبر کے فرمان پروردگار کا ہے۔ اور سورہ انفال نے بتایا پیغمبر کے ہاتھوں جو عمل انجام پائے وہ دیکھنے میں پیغمبر کا عمل ہے، در حقیقت اللہ کا عمل ہے۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جب پیغمبر اپنے ہاتھوں پر مولا کو بلند کر رہے تھے، ہاتھ پیغمبر کے تھے، بلندی علی اللہ عطا کر رہا، اور جسے اللہ بلند کر دے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو دین کامل ہوا ہے مولا کی ولایت کے اعلان کے ساتھ، یہ دین کامل ہے، اس میں کوئی ترمیم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ خود سرکار دو عالم بھی ترمیم نہیں کر سکتے، سرکار دو عالم کو ترمیم کا حق نہیں تھا، پہنچانے کا حق تھا۔ ائمہ تعلیم نے جو نماز پڑھی وہی نماز پڑھو جو مولا نے پڑھی، جو امام حسن نے پڑھی، جو امام حسین نے پڑھی، سید الساجدین نے پڑھی، امام محمد باقر نے پڑھی، امام جعفر صادق نے پڑھی، امام موسی کاظم نے پڑھی، امام علی رضا نے پڑھی، امام محمد تقی نے پڑھی، امام علی نقی نے پڑھی، امام حسن عسکری نے پڑھی، حجت قائم آل محمد کے طور دین وہی ہے۔ ہمارا دین کٹا پھٹا نہیں ہے کہ کسی کو پیغام دکھانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ کون لوگ جو پیغام دکھاتے ہیں، کس نے اتھارٹی دین کو؟ میں نیویارک میں تھا، ایک مومن پوچھ رہے تھے کیا جناب پاکستان میں دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ میں نے کہا ہے یہ کیا بات پوچھ رہے ہیں؟ کہنے ہاں جو یہ دین میں ترمیم ہو رہی ہے یہ وحی کے بغیر ہو نہیں سکتی، دین میں جو ترمیم ہو رہی ہے کون لوگ ہیں؟ تعزیدان محترم ہوشیار رہے، یہ علماء جو دین کی حفاظت میں مامور ہیں، انہی کو سرکار قائم آل محمد نے زمانے غیبت میں اپنا نمائندہ قرار دیا۔ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواقع حدیثنا فإنہم حجتی وانا حجت اللہ، آنے والے واقعات میں رجوع کرنا ان علماء کی طرف جو ہمارے علم کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں،
فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، وہ میرے نائب ہیں، میں اللہ کا نائب ہوں۔ ہمارا سلسلہ غیر معصوم سے نہیں چلتا ہے۔ ملت جعفریہ کا ایک امتیاز ہے جس میں دنیا کے کوئی قوم ہمارا ایسا شریک نہیں ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک نبوت کا سلسلہ ہو، یا مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ جلا فرج اور شریف امامت کا سلسلہ ہو، ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں، بلکہ اتنے پاک و پاکیزہ افراد ہیں دشمن قتل کر سکتا ہے، دامن پر کوئی دھبا تلاش نہیں کر سکتا۔ امیر شام میں حسین ابن علی کے لیے کیا فرمایا، امام مظلوم کے لیے کیا فرمایا؟ اس نے کہا واللہ ما وجدت فی الحسین نقصا، خدا کی قسم میں نے حسین میں کوئی کمزوری نہیں پائی۔ تو گویا قاتل قتل کر سکتا ہے، جلا وطن کر سکتا ہے، گھر سے بے گھر کر سکتا ہے، مگر دامن پر کوئی دھبا تلاش نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، ہم ان سے وابستہ ہیں۔ اب یہ ہماری منزل ہے، ہم اپنے کو کتنا سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دامن سے وابستگی کا اعلان اور ہے، عمل سے اس کو ثابت کرنا اور۔ ہم گفتار کے غازی نہیں ہیں، کردار کے غازی بن کر دکھائیں۔ ان علماء کی قدر کریں، ان مدارس کی قدر کریں، جہاں پل کر وہ علماء تیار ہو رہے ہیں جو لشکر امام زمانہ کے سپاہی بننے والے ہیں۔ بڑی خدمت ہے ان علماء کا عہد غیبت میں، جنہوں نے دین کو زندہ رکھا۔ وہ بڑی انتہائی بلند ترین علماء تھے، وہ شیخ طوسی ہو، شیخ مفید ہو، سید مرتضیٰ ہو، سید رضی ہو، علامہ ہجری ہو، علامہ مجلسی ہو، یا عہد حاضر میں آقا خمینی ہو، آقا خوئی ہو، بالقاسم میں خوئی ہو، آقا سستانی ہو، رہبر محترم، یہ سب دین کے ذمہ دار۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، جس نے دین کی جتنی خدمت کی ہے اتنی ہی نگاہ قدرت میں بلند ہے۔ جب دین پر ازمہلال آ رہا تھا، اللہ نے ان کی سرزمین سے ایک مرد مجاہد کھڑا کیا، ایک مرد مجاہد کھڑا کیا۔ دنیا سوچ جہاں یہ کون مرد مجاہد ہے؟ پیرس میں بیٹھا ہوا کیسے دیکھ رہا ہے تہران زیر و زبر ہو رہا ہے۔ کس کی طاقت تھی؟ کس کی طاقت تھی؟ یہ طاقت دین کی طاقت۔ آقا خمینی نے اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی کو قربان کیا، جلاوطنی اختیار کی، ایران سے نکالے گئے، ترکی گئے، ترکی سے نکالے گئے، عراق گئے، عراق سے نکالے گئے، پیرس گئے۔ اس عدل کے ساتھ جب تک زندہ ہوں دین کا کام کرتا رہوں گا۔ اور اللہ نے وقت بھی دکھایا کہ جب وہ پیرس سے تہران کے سرزمین پہ اترے ہیں تو جیسا استقبال ہوتا ہوا چشمے فلک نے ویسا استقبال نہیں دیا۔ اور کیا بصیرت تھی اس شخص، کیا بصیرت تھی، اندازہ کیجیے اس بات سے۔ جب گورباچوف کا نمائندہ آقا خمینی کے پاس آیا تھا، جس وقت روس ایک بہت بڑی سلطنت تھا، اور زمانے میں گورباچوف کمیونزم کی باتیں کر رہا تھا، تو آقا خمینی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کمیونزم کسی میوزیم میں دفن کیا جانے والا ہے۔ اور تھوڑے بھی عرصہ نہیں گزرا تھا گورباچوف دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ اس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، ہم اس دین کے پابند ہیں جسے اللہ نے بھیجا، رسول نے پہنچایا، آل رسول نے اپنے قربانیوں سے بچایا۔ دین وہی ہے۔ اس دین میں نہ کسی کو ترمیم کرنے کا حق حاصل ہے، نہ اضافہ کرنے کا حق حاصل ہے، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلال محمد حلال الی یوم القیامہ۔ جس چیز کو پیغمبر نے حرام قرار دیا قیامت تک حرام ہے، جس چیز کو حلال قرار دیا قیامت تک حلال ہے۔ یہ مدارس حجت الاسلام مولانا سمر حسن صاحب زیدی اور حجت الاسلام مولانا محمد عباس زیدی، ان دونوں نے اس دستگاہ کی غیر معمولی خدمت کی۔ آج بھی آپ رونق اس دستگاہ کے دیکھ رہے ہیں، یہ باپ بیٹے کی ذاتی کوششوں کی برہمی میں
اور میں نے جیسا کہتا کہ سرزمین نہران پر قدم رکھ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آئے اور پھر جو بنیادی کام کیا بندگان خدا کو علم سے آشنا کرنا، دنوں کے اندر دین کی روشنی کو بیدار کرنا۔ دین ایک طاقت ہے آپ کی، دین اپنے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، نسل نو کو دین کو وفادار بنائیں، تاکہ جب سرکار قائم علیہ محمد امام زمانہ جناب فرج شریف تشریف لائیں تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہونے کے حقدار بن سکیں، حقدار بن سکیں۔ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا مگر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ادارے طاقت ہیں، آپ کی قوت ہے، آپ کے بچوں کو دین سکھاتے ہیں۔ کوئی شخص نہ سوچے کہ جناب ہمارا بچہ اگر دین کے راستے پر چلا تو مستقبل کیا ہوگا۔ میں تعبیر سے کہتا ہوں یہ بات، آپ کو ہر شعبے میں اچھی ڈگری لینے والے بے روزگار مل جائیں گے، انجینئرنگ کی ڈگری لینے والے بے روزگار مل جائیں گے، بیرسٹر ہونے والے بے روزگار مل جائیں گے، وکالت پڑھنے والے بے روزگار مل جائیں گے، ہر شعبے میں اچھی صنعت رکھنے والے بے روزگار مل جائیں گے، مگر علم دین کی اچھی صنعت رکھنے والا کوئی بے روزگار نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وہی ہے، کے لیے علماء کرام کے بنیادی وجہ ہے کہ اللہ اسے کیسے محروم کرے گا جو اس کے راستے پر قدم رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہوں میں کوشش کریں گے ہم ان کے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ ایک انتہائی محترم عالم دین کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بارگاہ معبود میں ہم سب دعا گو ہیں کہ میرے مالک ان دونوں قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان دونوں کو جوار معصومین میں اعلیٰ مراتب عطا فرما، حیدرآباد کے مومنین کو توفیق دے، ان درسگاہوں کی حفاظت کرے، ان کی تائید و نصرت کرے، مولانا حیدر عباس زیدی صاحب کی حمایت کریں اور ان کو اتنا مضبوط کر دیں کہ وہ دین کے کاموں کے سلسلے میں کسی پریشانی کا شکار کریں۔ عزیزان محترم، بہت وقت دے لیا میں نے، مگر ایک بات آپ تک پہنچا دوں۔ چھٹے ماہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اور آج کے شب معراج بھی ہے، شب بعثت بھی ہے۔ بعثت کو اللہ نے اپنی نعمت عظیم قرار دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا صاحبان ایمان پر کہ ان نے رسول مبعوث کر دیا۔ کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ آفتاب کا تذکرہ ہے، احسان نہیں جتایا، مہتاب کا تذکرہ ہے، احسان نہیں جتایا، دریاؤں کا تذکرہ ہے، احسان نہیں جتایا، پہاڑوں کا تذکرہ ہے، احسان نہیں جتایا، بارش کا تذکرہ ہے، احسان نہیں جتایا، پھلوں کا تذکرہ ہے، احسان نہیں جتایا، پھولوں کا تذکرہ ہے، احسان نہیں جتایا، ہر قسم کے نعمتوں کا تذکرہ ہے، احسان نہیں جتایا۔ ایک نعمت پر احسان جتایا ہے اور وہ نعمت سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا مبعوث برسالت، کیوں یہی اس لیے کہ یہی نعمت انسان کو خاک سے پاک بنانے والی ہے، یہی نعمت انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچانے والی ہے۔ اس لیے ایک حدیث پیش کر کے بات تمام کروں۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور فرمان، امام فرماتے ہیں ہماری ذات بھی نور ہے، ہماری بات بھی نور ہے، ہماری ذات بھی نور ہے، ہماری بات بھی نور ہے۔ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے ان درسگاہوں کو منظم کیجیے، ان کو اور مضبوط کیجیے، ان کے مسائل کو سمجھیے، اسے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان کی ذات بھی نور ہے، اس لیے کہ ان کا اول بھی نور ہے، ان کا آخر بھی نور ہے۔ مالک دو جہاں نے اپنے خاص نور سے 14 جنتوں کو تقسیم کر دیا۔ یوں کہیے کہ مالک دو جہاں نے جب اپنے خاص نور کو رحمت کا لباس بنایا تو رحمت للعالمین تشریف لایا، جب اسی نور کو شجاعت کا لباس بنایا تو علی مرتضیٰ تشریف لایا، جب اسی نور کو تقدس کا جلال عطا کیا تو خاتون جنت تشریف لائی۔
جب اسی نور کو صلح کا پیکر بنایا تو حسن مجتبی تشریف لائے، جب اسی نور کو صبر کا وقار عطا کیا تو حسین غریب تشریف لائے، جب اسی نور کو عبادت کے قالب میں ڈھالا تو زین العابدین تشریف لائے، جب اسی نور کو علم کا وقار عطا کیا تو باقر العلم تشریف لائے، جب اسی نور کو صداقت کا پیکر بنایا تو جعفر ساجد تشریف لائے، جب اسی نور کو بردباری کا مرقع بنایا تو موسی کاظم تشریف لائے، جب اسی نور کو اپنی رضا کا پیکر بنایا تو علی رضا تشریف لائے، جب اسی نور کو سخاوت کا مرقع بنایا تو محمد تقی جواد تشریف لائے، جب اسی نور کو اس نے باطن کی پاکیزگی کا مظہر بنایا تو علی نقی تشریف لائے، اور جب اس نے اپنے نور کو عسکری قوت میں ڈالا تو حسن عسکری تشریف لائے، اور جب اس کا فیصلہ ہوا کہ میرا نور دنیا پر غالب آ جائے تو حجت غالب۔ نور ایک ہے، جلوے مختلف ہیں، ذات ایک ہے، تجلیہ مختلف ہے، اول کو آخر سے ملا کر دیکھ لو، علم ایک جیسا، علم ایک جیسا، سخاوت ایک جیسی، فصاحت ایک جیسی، بلاغت ایک جیسی، عصمت ایک جیسی، طہارت ایک جیسی، گویا نبوت کو الگ کر کے دیکھو، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ اور مالک کا احسان ہے کہ اس کائنات کی ابتدا بھی محمد سے ہے اور انصاف کا قیام بھی محمد کے ذریعے۔ میرے مالک اس محمد کو بھیج دے جو دنیا سے ظلم کو مٹانے والا ہے، اس محمد کو بھیج دے جو انصاف کی عدالت کو قائم کرنے والا ہے، اس محمد کو بھیج دے جو ظالموں کے سرکوبی کرنے والا ہے، اس محمد کو بھیج دے جو دین کے پرچم کو بلند کرنے والا ہے۔ اے میرے مالک اس ذات گرامی کو بھیج دے جو حسین مظلوم کے قاتلوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا وقت ہوگا جب میرے امام فرماتے ہیں دعائیں زیادہ ناہیہ میں امام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس سر اقدس پر جسے نو کے نہلا پر برہم لیا گیا، میرا سلام ہو اس گلوئے نازلی پر جس پر کن خنجر چڑھایا گیا، میرا سلام ہو اس جسد اقدس پر جس پر گھوڑے چڑھائے گئے۔ عزیزان محترم کے بھی غور کیجئے گا، جب مولانا صاحب کا انتقال ہوا، نماز جنازہ میں شہر بھر کے لوگ نہیں بلکہ بیرون شہر کے بھی کراچی سے اور دوسرے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، سندھ کے ہر شہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، اس سے کہ ایک عالم کا جنازہ تھا، ایک عالم کا جنازہ تھا، ان کے بیٹے بھی عالم، ان کے والد بھی عالم، بیٹے کو باپ کا پرسہ دینے کے لیے ہر علاقے سے لوگ آئے ہوئے تھے، اس لیے کہ جانے والے کا حق ہے کہ اس کے ورثہ کو پرسہ دیا جائے۔ مگر میں سوچتا ہوں کہ مولانا محمد عباس آپ کے جنازے میں ہزاروں افراد صوبے کے ہر علاقے سے آئے ہوئے تھے، مگر نواز رسول کا جنازہ کربلا کے سرزمین پر پڑا ہوا دفن کرنے والا نہیں۔ ساری دنیا میں رسمیں کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو گھر والوں کو تعزیت پیش کی جاتی ہے، بچوں کے سر پر دستِ شربت پھیرا جاتا ہے۔ کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو گھر کو آگ لگا دی جائے، مگر یہ کربلا کا میدان ہے، ایک طرف زمین پر لاشیں تڑپ رہے ہیں، دوسری طرف بیویاں جن خیموں میں جمع انہیں آگ لگائی جا رہی ہے، ایک خیمہ جلتا ہے بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، جب دوسرا خیمہ جلتا ہے تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ 8 خیمے جل گئے، ساری بیوی آخری نمے خیمے میں جمع ہو گئی، ظالم نے اسے بھی آگ لگا دی، جب سونے بلند ہونے لگے جناب زینب نے بیمار کربلا سے دریافت کیا، اے بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم یہ خیمے میں رہیں یہ باہر نکل چلے؟ امام نے فرمایا پھوپھی جان باہر نکل چلی، گویا بتانا چاہتے تھے ابھی تو کوفہ شام کا دربار باقی ہے۔ عزیزان محترم، جب بھی میں کوفہ شام کے بازار کی بات سوچتا ہوں یہ چوتھے امام کا قول یاد آتا ہے۔ جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہوئی تو اکبر کی شہادت کا ذکر نہیں کرتے تھے، اونو محمد کا ذکر نہیں کرتے تھے، قاسم کا ذکر نہیں کرتے تھے، خاندان کے جوانوں کا ذکر نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے الشام الشام الشام، شام میں ہم کو سب سے زیادہ مصیبت پڑی۔ اور جب راوی نے پوچھا مولا شام میں کون سی ایسی مصیبت تھی جس کا اتنا ذکر فرماتے ہیں؟ فرمائے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بازار رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے بلانے جائے،
عزیزان محترم کے بھی غور کیجئے گا، اگر آج کسی شریف خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جائے تو ساری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہوگا، فریاد کر رہا ہوگا، ارے کیسا غضب کر رہے ہو، اتنی معزز خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزار رہے ہو۔ مگر ہائے کوفہ و شام، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان لوگوں سے کہتا ارے کائنات کی معزز ترین بیویاں تو یہی ہیں جو پیغمبر کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹی۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی اسے درباروں میں پیش کیا جائے، علی کی بیٹی اسے بازاروں سے گزارا جائے۔ اسی لیے تو چوتھے امام جب بھی تذکرہ، جب بھی کوئی امام کے پاس آتا امام کو روتے ہوئے پاتا تھا، امام کو روتے ہوئے پاتا تھا۔ کسی نے کہا مولا کب تک روشے گا؟ فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نگاہوں سے دور ہو گیا تھا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی، میرے سامنے تو 18 جوانان بنی ہاشم ایک دو پہر میں شہید کر دیے گئے، میں کیسے نہ دوں؟ راوی نے عرض کی مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس یہ سننا تھا۔ امام نے سینے پر ہاتھ رکھا، بلند آواز سے رونے لگے۔ راوی نے کہا مولا اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، گستاخی تو تم نے نہیں کی، مگر مجھے ایک بات یاد آ گئی، شہادت ہماری یقیناً میراث ہے۔ میرے دادا علی مرتضیٰ شہید ہوئے، چچا حسن مجتبیٰ شہید ہوئے، میرا پورا خاندان شہید ہوا، لیکن ذرا انصاف سے بتانا کیا یہ بھی ہماری میراث تھی؟ محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، میں مولانا محمد اللہ حیدر عباس زیدی کو پرسا رہے ہوں کہ والد کبھی ہوتا ہے کبھی، جن لوگوں نے دین کے چراغ کے لیے اپنی ساری زندگی اس راستے میں خرچ کر دی ہے۔ اے محمد عباس صاحب، اے حیدر عباس صاحب، آپ کے والد کا جب جنازہ اٹھایا گیا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا جو انہیں سپرد ڈھیل کرنے کے لیے موجود تھا، مگر ہائے میرا حسین، کربلا کی سرزمین پر لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں عباس دلاور کا لاشا، کہیں غاصب کا لاشا، کہیں اونو محمد کا لاشا، مگر کسی کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عجب نہیں جنت البقیع سے سیدہ کی آواز آ رہی ہوگی، ہائے میرا حسین جسے چکی پیس پیس کر پالا تھا، گورے غریبہ میں اس کا لاشا پڑا ہے۔ عزیزان محترم، آخری جملوں کی اجازت دیتے، راوی بیان کرتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں وہ منظر کبھی بھول نہیں سکتا ہوں جب ہر طرف خیموں میں آگ لگ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے جلتے ہوئے خیموں سے نکل رہے تھے، ہر طرف عجیب عالم تھا، دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بارش نظر آ رہی تھی، لاشیں نظر آ رہے تھے، یہ بچے بڑے خوف کے عالم میں تھے، لاشوں میدان کو دیکھتے تھے لاشیں نظر آتے تھے، خیموں کو دیکھتے تھے شعلے نظر آتے تھے، یہ بچے کیا کریں کہاں جائیں؟ حمید کہتا ہے اسی دوران میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہی تھی ویسے ویسے دامن کی آگ بھڑک رہی تھی، میں نے قریب جانا چاہا تاکہ بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں، مگر جب بچی نے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا کہنے لگی اے شخص میرے قریب نہ آنا، میں تیرے نبی کے اولاد ہوں، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اسی کی اولاد ہوں۔ میں نے کہا بیوی میں کوئی نیا ظلم اٹھانے نہیں آ رہا ہوں، آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا اگر میرے ساتھ تو احسان کرنا چاہتا ہے ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے پوچھا بی بی اس بیابان میں نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہنے لگی تجھے معلوم نہیں ہے نجف میں میرا دادا علی مرتضیٰ آرام کر رہا ہے، قبر سے نپٹ جاؤں گی، فریاد کروں گی واجدہ بابا کا سر موقع نیزہ پر بلند دیا گیا، اے دادا خیموں میں آگ لگائی گئی، اے دادا ظالموں نے تماچے لگائے، افلاک سے آواز آ رہی تھی واہ حسینہ واہ حسینہ، ہائے حسین لاشا کربلا کی سرزمین پر ہے، سرنوں کے نیزہ پر بلند۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس عطا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، حاضرین کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ نہایت واجب احترام عالی جناب حجت الاسلام مولانا محمد عباس زیدی صاحب جن کے چہلم کے موقع پر یہ مجلس منعقد کی گئی، ان کے درجات بلند فرما۔
انہوں نے ساری زندگی علم اور دین کی خدمت کی ہے، ان کی خدمات کو انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ اے میرے مالک، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ اے میرے مالک، شب معراج ہے، شب بعثت ہے، حاضرین کو ان کی حاجات میں کامیابی عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کے مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، جو بے اولاد ہیں ان اولاد کی نعمت عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو ترقی حکمات تک پہنچا، جو حج زیارت کی متمنی ہیں ان کی سعادت عطا فرما۔ میرے مالک، تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کے غلام و شمار فرما، امام کی ظہور میں تعبیر فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار و خدمتگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آخر میں سورہ مبارکہ فاتحہ کی ایک بار اور التماس، بزرگ عالم دین حجت الاسلام مولانا سید محمد عباس زیدی ابن استاد العلماء مولانا سید ثمر زیدی کے لیے الفاتحہ۔ خدا بندہ تجھے پنجتن پاک این تحریم 14 معصومین کا واسطہ اس مجلس اعزا کا اجر و ثواب بزرگ عالم دین حجت الاسلام مولانا سید محمد عباس زیدی ابن استاد العلماء مولانا ثمر حسن زیدی کی روح کو عطا فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما، انہیں جنت الفردوس کی نعمت و سرفراز فرما، ان کے فرزندان اہل خاندان کو سب جلیل کرامت فرما، روز محشر محمد و آل محمد کے شفاعت سے انہیں اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ متوجہ زیادہ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم کامی الکفر والطغیان، السلام علیکم دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
मोमिनीन किराम से मुल्तमिस हैं कि वो फर्श अज़ा पे तशरीफ़ रखें। नज़र इमाम का यही एहतमाम किया जाएगा। मोमिनीन फर्श अज़ा पे तशरीफ़ रखें।